वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक भी अच्छे से याद कर रहे होंगे। नए लेक्चर के साथ आज हाजिर हैं, इसका नाम है सूरे सफ़ात। ठीक है, अस्साफ़ात जो सूरे है ये इसके बाद हमारे पास 2 या 3 सूरतें रह जाएंगी जो हमने पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। इसके MCQs क्या हैं, इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या हैं, खुलासे में क्या है, ये सारा कुछ आ जाए इसमें हम देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से आखिर तक स्किप ना कीजिएगा ताकि सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे। सूरह साफ़ात जो है वो मक्की सूरत है। इसमें 182 आयात हैं। ये दोनों MCQs हैं। ठीक है, इसके बाद है तारुफ लिखें। ये MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। साफ़ात का माना है सफ़ बांधने के खड़े होने वाले फरिश्ते, ये इसका माना आ गया। सूरह साफ़ात का आगाज़ अल्लाह ताला के फरिश्तों के मुख्तलिफ और साफ़ बयान फरमा कर किया गया, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह साफ़ात रखा गया। ठीक है, इसलिए ये जो है साफ़ात जो सूरह है ये इसका नाम वज़ह तस्मिया है, इसलिए सूरह साफ़ात का खुलासा जो है तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान और मुशरिकीन के जो गलत अकायद का वो रद्द है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है ये इसमें वजह तस्मिया भी आ गई, इसका माना भी आ गया और इसका खुलासा भी आ गया। ये खुलासा बहुत थोड़ा होता है, मैं हर बार की तरह आपको इसका खुलासा बताती हूँ जिससे आपको इसकी सूरत समझने में आसानी होगी। इस सूरत का नाम जो है पहली आयत के लफ्ज़ अस्साफ़ात से माखूज़ है। तरतीब के एतबार से ये 27वीं सूरत है। 182 इसकी आयात हैं और ये मक्की है। मज़ामीन जो है उनसे पता चलता है कि ये सूरत इस दौर में नाजिल हुई है कि जबकि कफ़ार की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और इनकार में बहुत शिद्दत आ गई थी और एक बड़ी तादाद मक्का को छोड़कर हबशा की तरफ जाकर आबाद हो गई थी। लेकिन इन हालात में भी आयात नंबर 171 है और 175, यानी तो 171 से 175 में मुखालफिन को आखिरी नोटिस दिया गया है कि हमारा हमेशा से ये फ़ैसला, यानी अल्लाह ताला का ये हमेशा से फ़ैसला रहा है कि हम रसूलों की मदद करते हैं और हमारे लश्कर गालिब आते हैं। ये अल्लाह ताला अक़वाम से ख़िताब कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं। और आगे ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब मुसलमानों के लश्कर जो हैं वो इनके सहन में उतरेंगे और वो दिन इनके लिए बुरा होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें ये लोग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। और ये भी आगाज़ में तौहीद के जो आगाज़ है इस सूरत का, उसमें तौहीद के दलाइल बयान करने के बाद मुहव्वदीन और मुशरिकीन के दरमियान का मुआजना किया गया है, यानी मुसलमानों और मुशरिकों की बात हो रही है। दुनिया जिन जराइम पेशा लोगों के लिए कि मिली भगत से एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने और जुल्म पर बर्पा करने में ताउन का तरीका अपनाए हुए था जिन लोगों ने, तो तब कोई जो है किसी के काम नहीं आएगा। तब यानी आखिरत में ना ही हमदर्दी का लफ्ज़ कहेगा। जो दुनिया में एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, जुल्म करते हुए एक दूसरे का ताउन कर रहे हैं, उनके लिए बात कही जा रही है। बल्कि एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे उस वक़्त कि फ़लाँ ने लोगों की वजह से हम राह रास्त पर नहीं आ सके। ठीक है, उस वक़्त वो लोग ये कहेंगे कि फ़लाँ की वजह से हम राह रास्त पर नहीं आ सके, एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहराएंगे। और जो लोग जन्नत में होंगे यानी मुसलमान नेक लोग, और वो जन्नत की जो लज्जतें हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और पुरताई ज़िंदगी का जिक्र करेंगे, वो इस इन आयात में काबिल ज़िक्र है। अगली आयत में बताया गया है कि मार्का हक और बातिल है जो आज वादी हजास में बरपा है, वो नया नहीं है। पूरी इंसानी तारीख़ इस मार्के की गवाह है और इनका अंजाम जो है ना वो गुमराह लोगों की तबाही के अलावा कुछ नहीं है। कौम नूह के ज़िक्र के बाद हज़रत इब्राहीम की दावत तौहीद और हिजरत का बयान किया गया है। इसके अलावा हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में बंदे को हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी जान की, औलाद की कुर्बानी के लिए भी तैयार होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने के लिए छुरी चला दी थी, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में। इसके बाद मूसा और हारून और इलियास अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अगर वो मछली के पेट में अल्लाह की पाकी बयान ना करते तो वही उनका आखिरी ठिकाना हो जाता, यानी वो मछली ही उनको खा जाती। इससे तकबीर के बारे में फैलाई गई तासुर नफ़ी की गई है कि तकबीर
بدل نہیں سکتی۔ اس میں تقدیر کے بارے میں پھیلی گئی جو تاثر ہے وہ اس کا نفی کیا گیا ہے کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں امکانات موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر کے ذریعے زندگی جو تھی وہ موت پر غالب آ گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور صورت میں قرآن پاک کی یہی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ باقی رہنے دیتا ہے۔ یہ اس صورت کے ترجمے کا احوال تھا، خلاصہ تھا، اور کچھ خاص باتیں جو آپ تک پہنچانی لازمی تھی تاکہ آپ کو اس صورت کی سمجھ آ سکے۔ اس کے مضامین لکھیں۔ مختصر سوال، سورۃ الصافات میں مشرکین کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے۔ کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ ان کے تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس صورت میں حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو خلاصے میں بتایا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اور انہیں قربانی کے جس جذبے سے حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس زمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورت کے آخر میں جنات اور فرشتوں کی اصل مقام کا بیان ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اس کے علمی اور عملی نکات آگے علمی اور عملی نکات میں سے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں یاد کر لیا کریں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کافر سردار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے۔ برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اس لیے ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور نیک بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کو کیا بچائیں گے۔ ہمیں اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے انسان کی پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کون سی بات اس میں واضح ہو رہی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور فرما بردار بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ یہاں تک جو ہے اس کے علمی اور عملی نکات ہم نے پڑھے ہیں اور آگے اس کے مشقی سوالات ہم نے کرنے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے، اس میں ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورہ صافات کے شروع میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کس چیز کے؟ مجاہدین کے، جنات کے، فرشتوں کے یا اہل ایمان کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو ٹک کریں گے جو صحیح ہوگا، اہل ایمان کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سورہ صافات میں تفصیلی تذکرہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو۔ کن لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ سبب ہیں؟ برے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے شارٹ آنسر کویسچن۔ سورہ صافات کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے سورہ صافات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ تو پہلا جو ہم نے آنسر لگایا ہے اس میں فرشتوں کا آئے گا، نہ کہ اہل ایمان کا۔ یہ تھوڑا سا ہمارا غلط ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے سورہ صافات کا خلاصہ لکھیے۔ سورہ صافات کا خلاصہ جو ہے ایک لائن کا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا لینتھی کر لیجیے گا، جو میں نے آپ کو بتایا اس میں سے یا مضامین میں سے لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہے لیکن یہ بہت تھوڑا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا لینتھی کر لیجیے گا، یہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ آگے سورہ صافات میں بیان کردہ 2 اہم نکات تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ سورہ صافات میں بیان کردہ 2 اہم نکات تحریر کیجیے، تو جو ان سے آپ کو آسان
آسانی سے یاد ہوتے ہیں، ان میں سے یہ دیکھیں، یہ کوئی سے بھی 2 آپ اس میں سے لکھ لیجئے گا جو آپ کو آسانی سے یاد ہوتے ہیں، سمجھ آتے ہیں، جس میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی، جو ذہن میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان کی قربانی کے حساب سے آیا ہے ڈیفینیٹلی، کہ انہوں نے کس طرح اپنی بیٹے کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. یہ دیکھیں یہاں سے آئے گا، یہاں سے یہاں تک، یہاں تک. ٹھیک ہے. یہ آئے گا. آگے ہے سورہ صافات پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے. تو مفصل مضمون یہاں سے شروع ہوگا اور نیکسٹ تک جائے گا، یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج تک جائے گا. یہ سارا آپ اس میں ایڈ کریں گے، یہ سارا ایڈ کریں گے، یہ سارا نیچے تک، یہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سارا لکھیں گے. وہ خلاصہ بھی ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس سے آپ کا سوال اچھا اور مضبوط اور اتھینٹک لگے گا. اس کے علاوہ میں ایک پورا مضمون بھی اس کے صورت کے بارے میں آپ کے جو ہے ڈسکرپشن اس میں ڈال دوں گی، تاکہ آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے اور کسی چیز کا مسئلہ یا پریشانی اس میں پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. تو آپ اسے بڑے اچھے سے دیکھیے گا. یہ ایک خاص صورت ہے، اس میں سے سوالات آ جاتے ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی جو لیکچر ہے، آج کا جو صورت ہے، اس کے بارے میں آپ کو ساری سمجھ آئی ہوگی. MCQs، شارٹ آنسر کویسچنز، سارے میں نے آپ کو اس میں تفصیل سے بتائے ہیں. کسی بھی نوٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو لائک کریں اگر اس صورت میں جب آپ کو یہ سمجھ آیا ہے. سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. آپ بیل آئکن پریس کرنے سے ایسا ہوگا، اگر آپ بیل آئکن پریس کریں گے تو آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں گے، اور جس سے آپ کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں آسانی ہوگی. یہ ان دوستوں کو شیئر کریں جن کو اس میں مسئلہ ہے، یا جن کے پاس نوٹس نہیں ہیں، جس کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان بچوں کو شیئر کریں. پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.